مزمل بیٹا، میں کل معراج کے جانا چاہتی ہوں۔ مزمل کے چہرے پر کئی سوال تھے۔ اس نے سوچتے ہوئے پوچھا، کیوں؟ اشال کا نکاح ہے، تمہاری فیکٹری بھی دیکھنا چاہتی ہوں، ایک اور بھی ضروری کام ہے۔ آپ کو ڈاکٹر نے سفر سے منع کیا ہے، مزمل نے سنجیدگی سے کہا۔ ضروری کام نہیں پوچھو گے؟ ممتاز بیگم نے تجربے کی آنکھ سے مزمل کو دیکھا۔ بتائیں، مزمل نے نظریں چراتے ہوئے پوچھا۔ کسی سے معافی مانگنی ہے، ممتاز بیگم نے حتمی انداز میں بتایا۔ کس سے؟ مزمل بغیر توقف کے بولا۔ حکیم عاقل انصاری سے۔ ممتاز بیگم نے سکون سے جواب دیا۔ آپ کیسے جانتی ہیں حکیم صاحب کو؟ مزمل نے حیرانی سے پوچھا۔ میں ہی تو جانتی ہوں اصل حقیقت، ممتاز بیگم نے کھوئی کھوئی آواز میں کہا۔ کیسی حقیقت؟ اس نے ایسے کہا جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ ہم دو بہنیں تھیں۔ جنوبی پنجاب میں ابا اور تایا کی ہزاروں ایکڑ زمین تھی۔ میری بڑی آپا کا نام آسمہ تھا۔ وہ تایا کے بیٹے شہوار کی منگیتر بھی تھی۔ میں چھوٹی تھی، آپا مجھ سے 10 سال بڑی تھی۔ آپا ملتان میں پڑھتی تھی۔ آپا کو اپنے کلاس فیلو عقیل انصاری سے محبت ہو گئی۔ آپا نے ابا اور تایا کی مرضی کے خلاف عقیل سے شادی کر لی۔ ابا نے آپا کو جائیداد سے عاق کر دیا اور قسم کھائی کہ وہ پوری زندگی آپا کی شکل نہ خود دیکھیں گے اور نہ اپنے خاندان میں سے کسی کو دیکھنے دیں گے۔ ابا نے میری شادی ایک بیوروکریٹ سے کر دی۔ ہمایوں، مطلب تمہارا دادا، وہ پڑھا لکھا آدمی تھا اور میں مڈل پاس۔ آپا کی شادی کے بعد ابا نے مجھے پڑھنے نہیں دیا۔ میری تمہارے دادا ہمایوں سے بنی نہیں، اس نے مجھے طلاق دے دی۔ تب تمہارا باپ مدثر صرف 6 ماہ کا تھا۔ ابا نے مجھے یہ والا گھر خرید دیا اور کہا کہ تم لاہور ہی میں رہو۔ ایک بیٹے نے مرضی سے شادی کر لی، دوسری کی طلاق ہو گئی۔ ابا کو ان دونوں صدموں کا گہرا اثر ہوا، وہ بھی چل بسے۔ ابا کے مرنے کی دیر تھی، میرے تایا کے بیٹے شہوار نے ہماری آدھی زمین پر قبضہ کر لیا۔ عدالت میں کیس چلتا رہا، فیصلہ نہیں ہوا۔ میں نے مدثر کے لیے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ تمہارا باپ مدثر جوان ہو گیا، میں نے اسے بڑے لاڈوں سے پالا تھا۔ ایک دن کہنے لگا، میں نے ایک لڑکی پسند کی ہے، اسی سے شادی کروں گا۔ میں نے فوراً رضامندی ظاہر کر دی۔ مدثر کا سب سے قریبی دوست نعمان لغاری اس کی شادی میں پیش تھا۔ نعمان کا تعلق ملتان سے تھا۔ تمہارے والدین مدثر اور ماریہ کی شادی کے 1 ہفتے بعد نعمان کی بھی شادی تھی۔ مدثر نے کہا، میں نعمان کی شادی میں ملتان جانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، جاؤ بیٹا۔ تمہارے والدین ملتان چلے گئے۔ نعمان کی شادی کے 15 دن بعد مدثر نے نعمان اور اس کی بیوی کی دعوت کی۔ نعمان کی بیوی کا نام نیلم تھا۔ تمہاری ماں ماریہ جتنی ماڈرن تھی، نیلم اتنی ہی سادہ تھی۔ نعمان لغاری کی نوکری بھی لاہور ہی میں تھی۔ چاروں روزانہ ملتے، گھنٹوں باتیں کر، سیر پر جاتے، باہر کھانا کھاتے۔ میں نے مدثر اور ماریہ کو کبھی منع نہیں کیا تھا۔ نعمان کے گھر والے ملتان میں تھے، اسے روکنے والا یہاں کوئی نہیں تھا۔ ایک دن نیلم نے باتوں باتوں میں اپنی ماں کا ذکر کیا، تب مجھے پتا چلا کہ وہ تو آپا آسمہ کی بیٹی ہے۔ میں نے یہ بات مدثر سے کی اور کہا میں اپنی بہن سے ملنا چاہتی ہوں۔ ان دونوں شادیوں کو 4-5 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ تمہاری ماں بھی امید سے تھی، ادھر نیلم بھی ماں بننے والی تھی۔ کوئی 6 ماہ بعد تمہاری ماں ناراض ہو کر سمن آباد اپنے میکے چلی گئی۔ میں نے مدثر سے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے مجھے بتایا وہ مجھ سے طلاق لینا چاہتی ہے۔ میں منانے کے لیے سمن آباد گئی، پر ماریہ واپس نہیں آئی۔ وہ اپنی طلاق کی ضد پر ڈٹی رہی۔ چند دن گزر گئے، نعمان کا بھی آنا جانا بند ہو گیا۔ میں نے مدثر سے پوچھا، نعمان اور نیلم نہیں آئے؟ کہنے لگا، نعمان اور نیلم ملائیشیا چلے گئے ہیں۔ میں نے ان سے کئی بار کہا مجھے آپا سے ملنا ہے، نیلم سے اس کے گھر کا پتہ لو۔ مدثر ٹال مٹول کرتا رہا۔ کئی مہینے گزر گئے۔ ایک دن خبر آئی ماریہ کو بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اگلے دن وہ تجھے یہاں چھوڑ گئی۔ میں پریشان تھی۔ ایک دن کا بچہ
اور ماں یہاں چھوڑ گئی۔ مدثر نے مجھے بتایا کہ اس نے ماریہ کو کب کی طلاق دے دی ہے۔ ایک دن تم بہت رو رہے تھے، تم فیڈر سے دودھ نہیں پی رہے تھے، تب باسط کوئی 2 ماہ کا ہوگا۔ بلکیس نے تمہیں دیکھا تو مجھ سے کہنے لگی، بیگم صاحبہ میں چھوٹے صاحب کو اپنا دودھ پلا دوں۔ میں نے کچھ دیر سوچا، پھر کہا اپنے کوارٹر میں لے جا کر پلا دیا کرو۔ تم 1 مہینے کے تھے۔ ایک دن عاقل انصاری ہمارے گھر آیا، وہ بہت غصے میں تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا وہ کون ہے۔ کہنے لگا، مدثر کدھر ہے؟ میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگا، وہ میری بہن کو بھگا کر لے آیا ہے۔ میں نے پوچھا کون ہے تمہاری بہن؟ اس نے مجھے بتایا نیلم میری بہن ہے، مدثر اسے لے کر بھاگ گیا ہے۔ 1.5 ماہ کی شال کو چھوڑ کر نیلم مدثر کے ساتھ بھاگ گئی۔ چند دن بعد ایک اور خبر سننے کو ملی، نعمان نے سمن آباد ماریہ کے گھر پر اس سے نکاح کر لیا ہے۔ آپا کو محلے کی کسی عورت نے تانا دیا، تو بھی بھاگ کر آئی تھی، اس لیے تیری بیٹی بھی بھاگ گئی ہے۔ آپا یہ برداشت نہ کر پائی اور چل بسی۔ حکیم عاقل انصاری تب ماسٹر عاقل انصاری تھا، جو کہ ماسٹر محمود کا جگری دوست تھا۔ ماسٹر محمود نے مشورہ دیا، تم میرے گاؤں آ جاؤ۔ عاقل اور عروسہ بھی ملتان میں لوگوں کی تنزیہ باتوں سے تنگ آ گئے تھے۔ عاقل نے ملتان سے اپنا سب کچھ بیچ دیا اور ماسٹر محمود کے پاس آ گیا۔ معراج کے میں سب یہی جانتے ہیں کہ ایشال عاقل اور عروسہ کی بیٹی ہے۔ ان کی خود کی اولاد نہیں تھی، انہوں نے ایشال کو بیٹی سے بڑھ کر پیار دیا۔ تم 8 سال کی ہو گئے، ہماری عدالت میں تاریخ تھی، اس دن زمین کا فیصلہ بھی میرے حق میں ہو گیا۔ شیوار نے کیس ہارنے کے بعد عدالت کے احاطے سے باہر مجھ پر فائرنگ کروا دی۔ میرا گارڈ زخمی ہوا۔ اگر باسط کا باپ بدر حسین میرے حصے کی گولی اپنے سینے پر نہ کھاتا تو آج قبر میں اس کی جگہ میں سو رہی ہوتی۔ بدر حسین اور بلکیس کے بڑے احسان ہیں مجھ پر۔ ممتاز بیگم کے آنسو گالوں پر گر رہے تھے۔ مزمل نے دیکھا تو دادی کے گلے لگ گیا اور انہیں دلاسا دیا، دادو آپ معراج کے ضرور جائیں، پر آپ حکیم صاحب سے معافی نہیں مانگے۔ مدثر کے گناہوں کی آپ کیوں معافی مانگتی ہیں؟ مزمل نے رندی ہوئی آواز کے ساتھ کہا، مجھے مدثر پر سب سے زیادہ گلہ اس بات کا ہے، اسے نیلم کو بھگا کر نہیں لے جانا چاہیے تھا۔ مجھ سے کہتا میں آپا سے ہاتھ جوڑ کر رشتہ مانگ لیتی۔ ممتاز بیگم نے اپنے آنسو کو صاف کرتے ہوئے کہا، ایک بوجھ ہے دل پر، سوچتا ہوں اشال کو بتا دوں۔ حکیم صاحب احساس ندامت سے عروسہ سے مخاطب تھے۔ کیسا بوجھ؟ عروسہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ جن دنوں نعمان نے نیلم کو گھر سے نکال کر ملتان بھیج دیا تھا، ایک دن نیلم نے جھجکتے جھجکتے مجھ سے کہا، بھائی مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ میں نے کہا بولو۔ کہنے لگی آپ کو پتہ ہے نعمان نے مجھے گھر سے کیوں نکالا؟ میں نے کہا بتاؤ۔ نیلم کہنے لگی وہ اپنے دوست مدثر کی بیوی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ مدثر نے ماریہ کو طلاق دے دی ہے اور نعمان نے مجھے بھی طلاق کے ساتھ ہی یہاں بھیجا ہے۔ تمہیں طلاق ہو گئی ہے؟ میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی یہ سن کر۔ نیلم کہنے لگی، بھائی آپ گھبرائیں نہیں، میں آپ پر بوجھ نہیں بنوں گی، صرف بچے کی پیدائش تک میں یہاں ہوں، اس کے بعد میں مدثر سے نکاح کر لوں گی۔ مدثر کیوں کرے گا تم سے نکاح؟ وہ مجھے پسند کرتا ہے اور میں بھی۔ نیلم کی یہ بات سن کر مجھے بہت غصہ آیا، اتنا اس کی طلاق کی خبر سن کر بھی نہیں آیا تھا۔ پھر نیلم نے مجھے بتایا، مدثر کوئی غیر نہیں، ہماری خالہ ممتاز کا بیٹا ہے۔ یہ بات سن کر میں آپے سے باہر ہو گیا۔ ابا اور اماں نے اپنے اپنے گھر والوں کی مرضی کے خلاف شادی کی تھی۔ ابا کے شریکے نے ان کا حقہ پانی بند کر دیا۔ نانا اور خالہ نے بھی کبھی ہماری خبر نہیں لی تھی۔ ابا بیمار ہو گئے۔ اماں نے لوگوں کے بچوں کو ٹیوشن پڑھا پڑھا کر ابا کا علاج کروایا اور ہمارے بھوکے پیٹوں کو کھانا فراہم کیا۔ چند دن بعد ابا چل بسے، تب میں میٹرک میں پڑھتا تھا۔ میں نے یہ خبر نانا اور خالہ کو بھجوائی، مگر اس طرف سے کوئی بھی نہ آیا۔ ابا کے خاندان والوں نے بھی ان کے جنازے میں شرکت نہ کی۔ مجھے جتنی نفرت ابا کے خاندان سے تھی، اسے کہیں زیادہ اماں کے گھر والوں سے بھی تھی۔ حکیم صاحب بات کرتے کرتے رک گئے، کمرے سے صحن میں گئے، وہاں گھڑے سے ایک پیالہ پانی پیا، پھر آ کر کمرے میں عروسہ کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئے۔ اشال بھی ان کے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی۔
میں نے نیلم سے کہا میں تمہاری کسی سے بھی شادی کر دوں گا مگر مدثر سے کسی قیمت پر نہیں ہونے دوں گا۔ حکیم صاحب نے ٹھنڈی سانس بھری، پھر خاموش ہو گئے۔ عروسہ ٹکٹکی لگائے حکیم صاحب کو دیکھ رہی تھی۔ اشال بھی خاموشی سے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ ہم جتنے مرضی مذہبی بن جائیں، عورت کو اس کا حق نہیں دیتے۔ اپنی پسند سے شادی کرنا ہر عورت کا شرعی حق ہے۔ حق دینا تو دور کی بات، ہم تو پوچھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اماں کا صرف اتنا قصور تھا، انہوں نے اپنی پسند سے شادی کی۔ اماں جیسی نیک سیرت عورت میں نے اپنی پوری حیاتی میں نہیں دیکھی۔ نیلم نے کچھ غلطیاں ضرور کی تھیں، آخر میں وہ بھی شادی ہی کرنا چاہتی تھی۔ میں اس وقت مان جاتا تو اشال اور مزمل کو ماں باپ کا پیار مل جاتا۔ عروسہ بیگم تو نے مجھ سے کئی بار پوچھا، اشال کے کہنے پر آپ نے حارث کے حق میں فیصلہ کیوں دے دیا؟ پسند سے شادی کرنا اشال کا حق تھا، میں نے تو صرف اس کا حق دیا ہے اسے۔ حکیم صاحب اس بات سے انجان تھے کہ اشال ان کے پیچھے ہی کھڑی تھی۔ تہے آج مجھ سے کہنے لگی، ابا میں اپنی ایک سہیلی کو نکاح پر بلانا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا بھابھی مریم کو میں نے کہہ دیا ہے۔ بولی، میں ماہم کی بات نہیں کر رہی، دادی ممتاز، وہ ہے میری سہیلی، آپ نے مجھے ماڈل ٹاؤن بھیجا تھا، آپ کے کہنے پر ہی میں نے ان سے بات کی، پھر وہ میری سہیلی بن گئی۔ اب سوچ رہا ہوں خالہ ممتاز کا کیسے سامنا کروں گا۔ اشال آگے بڑھی اور کرسی کے پیچھے ہی سے حکیم صاحب سے لپٹ گئی اور کہنے لگی، ابا میں نے اپنی پوری زندگی میں آپ سے اچھا شخص نہیں دیکھا۔ آپ دونوں میرے لیے میرے پیرنٹ سے بڑھ کر ہیں۔ ایک ریکویسٹ ہے آپ سے، آپ دادی ممتاز سے ماضی کی کوئی بات ڈسکس نہ کریں، بس ان سے ملنا شروع کر دیں۔ حکیم صاحب نے اسے کلائی سے پکڑا اور اپنے سامنے عروسہ کے پلنگ پر اس کے قدموں میں بٹھا لیا۔ حارث کی کوئی خیر خبر؟ وہ سب شاپنگ سے آ چکے ہیں اور اس وقت معراج کے اپنے گھر پر ہیں۔ اشال نے خوشی خوشی تفصیل دی۔ وہ سب کون؟ عروسہ نے تجسس سے پوچھا۔ آنٹی حلیمہ، ان کا بیٹا مومنہ اور آنٹی مریم۔ انگلیوں پر گنتے ہوئے اشال نے بتایا۔ ساس کا نام لے لیتی ہو، منگیتر کا نہیں؟ عروسہ نے اشال کو چھیڑا۔ اماں، اشال اماں کہتے ہوئے شرمائی۔ اور تم کو کچھ اور خریدنا ہے تو پیسے لے لو، حکیم صاحب نے شفقت سے پوچھا۔ نہیں ابا، اشال نے مشکور نگاہوں سے حکیم صاحب کو دیکھا اور اٹھ کر چلی گئی۔ حفیظ ملک بھی معراج کے گاؤں کا ہی رہنے والا تھا۔ وہ کئی سال پہلے باہر چلا گیا تھا۔ اس کی بیوی حلیمہ اور مریم ایک ہی گاؤں کی تھیں، پھر ایک ہی گاؤں میں بیاہی گئیں۔ شادی کے چند سال بعد حلیمہ بھی مانچسٹر حفیظ ملک کے پاس چلی گئی۔ حارث ملک ان دونوں کی اکلوتی اولاد ہے۔ چند سال پہلے حفیظ ملک کا انتقال ہو گیا تھا۔ مانچسٹر میں رہتے ہوئے بھی حفیظ نے معراج کے سے تعلق نہیں توڑا۔ وہ سال میں ایک آدھ چکر پاکستان کا ضرور لگاتا تھا۔ سال پہلے حارث اپنی ماں حلیمہ کے ساتھ معراج کے آیا ہوا تھا۔ شادی کی ایک تقریب کے دوران حارث اور اشال نے ایک دوسرے کو دیکھا اور دل دے بیٹھے۔ حلیمہ بھی اپنے بیٹے کے لیے کسی پاکستانی لڑکی کی تلاش میں ہی تھی۔ اس نے اس سلسلے میں اپنی سہیلی مریم سے بات کی۔ مریم نے بھی اشال ہی کا نام لیا تھا۔ حکیم صاحب نے اشال کے لیے کسی اور لڑکے کو پسند کر رکھا تھا۔ اشال نے حکیم صاحب سے درخواست کی تھی کہ وہ حارث کو پسند کرتی ہے، آپ اس کے حق میں فیصلہ کر دیں۔ اس طرح حارث اور اشال کا رشتہ طے پایا تھا۔ مریم، تم نے بڑا اچھا رشتہ کروایا ہے۔ میں تو بہت پریشان تھی حارث کے رشتے کو لے کر۔ ملک صاحب کی ڈیتھ کے بعد تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ حلیمہ اپنی سہیلی مریم سے گپ شپ لگا رہی تھی۔ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی گوجرانوالا سے شاپنگ کر کے لوٹے تھے۔ مومنہ آم کاٹ رہی تھی اور حارث اپنے موبائل پر مصروف تھا۔ اگر میرا کوئی بیٹا ہوتا تو میں حکیم صاحب سے اشال کا ہاتھ اس کے لیے مانگ لیتی۔ آنٹی پھر میرا کیا ہوتا؟ حارث نے موبائل سے توجہ ہٹا کر جلدی سے کہہ دیا۔ یہ بھی تو تمہارا ہی بیٹا ہے۔ حلیمہ نے اپنے بیٹے کی طرف ممتا بھری نگاہ ڈالی تھی۔ اسی لیے تو چاند سی لڑکی ڈھونڈ کر دی ہے۔ آنٹی جی، آپ ہی امی جی کو کچھ سمجھائیں، کبھی میری تعریف بھی کر دیا کریں۔ مومنہ نے کٹے ہوئے آموں کی ٹرے اپنی ماں اور آنٹی کے سامنے میز پر رکھتے ہوئے گلا کیا اور خود کچن میں ہاتھ دھونے چلی گئی۔
مریم بی بی نے حارث کو آموں کے لیے آواز دی۔ حلیمہ یہ بات سن کر ہنس دی، جبکہ مریم بی بی نے سنی انسنی کر دی تھی۔ مریم کیوں نہیں کرتی ہماری گڑیا کی تعریف؟ حلیمہ نے آم کھانے سے پہلے ہی کہہ دیا۔ آم پارٹی کے بعد حارث باہر نکل گیا۔ اب مومنہ کچن میں برتن دھو رہی تھی۔ مریم بی بی اور حلیمہ صوفے پر ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ مریم ایک بات تو بتاؤ، یہ شال دیکھنے میں خوبصورت ہے، شریف بھی ہے، بس تھوڑی مغرور سی لگتی ہے، زیادہ بات نہیں کرتی، چپ چپ سی رہتی ہے۔ حلیمہ نے اپنا اندیشہ ظاہر کر دیا۔ چپ چپ سی اور مغرور؟ تم بھی نہ۔ ارے وہ انتہائی چرب زبان ہے، تم فکر نہ کرو، بڑے اچھے اخلاق کی مالک ہے اپنی شال۔ اچھا میں نے تو اسے زیادہ بات کرتے نہیں دیکھا، اس لیے دل میں خیال آیا۔ تم نے اسے ہمیشہ حکیم صاحب کے سامنے دیکھا ہے، وہ ان سے بہت ڈرتی ہے۔ بھلا حکیم صاحب کو یہاں آئے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ حلیمہ نے پوچھا۔ کوئی 24-25 سال ہو چکے ہیں۔ ان سالوں میں اس علاقے میں جو عزت حکیم صاحب نے کمائی ہے، وہ علاقے کے بڑے بڑے چودھریوں کو بھی نصیب نہیں۔ حکیم صاحب کے لوگ بڑی حیا کرتے ہیں۔ اس سارے علاقے میں بڑے بڑے فیصلوں میں لوگ حکیم صاحب کو بلاتے ہیں۔ سچ کہو تو ماسٹر صاحب کے گزر جانے کے بعد اللہ کے بعد حکیم صاحب کا ہی آسرا تھا۔ سچ کہو تو ماسٹر صاحب کے گزر جانے کے بعد اللہ کے بعد حکیم صاحب کا ہی آسرا تھا۔ چودھری شمشاد اور شمون وہ نہیں پوچھتے؟ ان کی بھلی پوچھی، وہ دونوں باپ بیٹا زمین کی کمائی بیٹھ کر کھا رہے ہیں۔ تمہاری زمین کی بھی؟ نہیں اپنے۔ شمون نے سڑک کے ساتھ سے 5 ایکڑ زمین بیچ دی تھی۔ لالا جی بڑے گرجے، ماہم کہنے لگی تایا ابو آپ سب کی زمین تقسیم کر دیں۔ لالا جی کو پتہ نہیں کیا سوجی، اگلے دن سب کے نام پر الگ الگ رجسٹری انتقال کروا دیا تھا۔ اب 5 مربے ماہم کے نام پر ہیں اور 5 ہی مومنہ کے نام پر۔ تمہارے نام پر کچھ نہیں؟ حلیمہ حیرت سے بولی۔ میرے نام سے میری 2 بیٹیاں جو ہیں۔ مریم بی بی نے ممتا بھری نگاہ مومنہ پر ڈالی، جو پاؤں سمیٹے ہوئے صوفے پر بیٹھی ہوئی اپنی ماں اور آنٹی کی باتیں سن رہی تھی۔ اللہ کا شکر ہے تم نے اپنی بیٹیوں کا آنے والا کل تو محفوظ کر لیا۔ مومنہ اپنی آنٹی کے انداز پر ہنستے ہوئے بولی۔ آنٹی مستقبل چھوڑیں، کل کی سوچیں، کل نکاح ہے۔ اگلے دن حسب معمول مزمل نے فجر کی نماز پڑھی۔ مسجد کی سیڑھیاں اترتے ہوئے اس نے ایک نظر والا دیدار کیا۔ ماہم کے چہرے پر پریشانی تھی، اس وجہ سے مزمل بھی بے چین ہو گیا۔ وہ فیکٹری جانے کی بجائے گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر گاڑی سٹارٹ کر کے لاہور کی طرف سفر کرنے لگا۔ گندم کی کٹائی کے بعد کھیت ویران تھے، دور دور تک کھیتوں میں ہریالی کا نام و نشان نہ تھا۔ اس نے پچھلے 6 ماہ میں ماہم کے چہرے پر ایسی پریشانی نہیں دیکھی تھی۔ مزمل نے بیک ویو مرر میں دیکھا، اسے ماہم کا اضطرابی چہرہ نظر آیا۔ آج اسے ماہم کا چہرہ ڈرائی فروٹ کی طرح لگا تھا۔ مزمل بیگ خود بھی ڈرائی فروٹ ہی کی طرح تھا، توانائی سے بھرپور مگر خشک۔ توانائی اس کے جذبوں اور سوچ میں تھی، اور خشکی اس کے مزاج کا حصہ۔ وہ بد اخلاق نہیں تھا، کوئی ایسا خوش اخلاق بھی نہیں تھا۔ وہ سوچوں کے ساتھ ساتھ سفر کرتا ہوا ماڈل ٹاؤن اپنے گھر پہنچ گیا، پھر دادی کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ دادی کے کمرے کے باہر دستک دی، اجازت ملنے کے بعد اندر چلا گیا، اور جاتے ہی دادی کو دیکھ کر بولا، آپ یہ سوچ رہی ہوں گی آج فیکٹری کیوں نہیں گیا؟ نہیں بالکل بھی نہیں، دادی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ آپ کو پوچھنا چاہیے نا، اس نے کچھ الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ دادی کو تشویش ہوئی اس کی بے چینی دیکھ کر۔ ادھر آؤ میرے پاس، یہاں بیٹھو۔ دادی نے مزمل کو اپنے پاس بٹھا لیا اور اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا جو بخار سے تپ رہا تھا۔ آپ ابھی تک معراج کیے نہیں گئی، اس نے ضدی بچے کی طرح کہا۔ دادی نے باذلہ کو بلایا اور کہا ڈاکٹر کو فون کرے۔ باذلہ مزمل کو اس کے کمرے میں لے گئی۔ باذلہ نے آ کر بتایا، بیگم صاحبہ ڈاکٹر نے کہا ہے تھکاوٹ کی وجہ سے بخار ہے، دوائی میں نیند کی گولی بھی ڈال دی ہے، ریسٹ کریں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے۔ پریشانی کی تو کوئی بات نہیں، تم کب تک ڈاکٹر بنو گی؟ ممتاز بیگم نے 2 الگ الگ باتیں ایک ساتھ پوچھ لیں۔ باذلہ سن کر ہنس پڑی اور ممتاز بیگم کو تسلی دیتے ہوئے بولی، بیگم صاحبہ گھبرائیں مت، مزمل بھائی بالکل ٹھیک ہے اور میں بھی جلدی ڈاکٹر بن جاؤں گی۔
بازلہ نے بڑی بوڑھی عورت کی طرح تسلی دی اور کمرے سے نکل آئی۔ مزمل سارا دن سوتا رہا۔ عصر کے بعد وہ اٹھا تو گھر والے تیار ہو رہے تھے۔ ممتاز بیگم نے اپنے ساتھ جانے کے لیے سب کو تیار کر لیا تھا۔ مزمل اپنے کمرے سے نیچے لاؤنج میں آیا تو ممتاز بیگم تیار بیٹھی تھی۔ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ بازلہ کا انتظار ہو رہا تھا۔ ممتاز بیگم نے مزمل کو دیکھا تو ان کی پریشانی دور ہو گئی۔ ادھر میرے پاس آؤ۔ مزمل ممتاز بیگم کے پاس گیا تو انہوں نے جلدی سے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ مزمل مسکرا دیا۔ دادو میں ٹھیک ہوں، آپ لوگ جا کیوں نہیں رہے؟ مزمل نے مسکراتے ہوئے بولا۔ آپ کی لاڈلی کا انتظار ہو رہا ہے، بلقیس نے بڑے انداز سے کہا۔ مزمل نے غور سے بلقیس کے چہرے کو دیکھا، جیسے کچھ تلاش کر رہا ہو۔ وہ آگے بڑھا، اس کے کانوں میں دادی کے الفاظ گونجے، میں چھوٹے صاحب کو اپنا دودھ پلا دوں؟ وہ بلقیس کے گلے لگ گیا۔ بینش اور باسط دم بخود حیرت میں مبتلا تھے۔ مزمل بازلہ کے علاوہ بلقیس، باسط یا بینش سے بھی کوئی فالتو بات نہیں کرتا تھا، کبھی بھی ان کے پاس نہیں بیٹھا۔ آج وہ بلقیس کے گلے لگ گیا تھا۔ بلقیس اور ممتاز بیگم کی آنکھوں میں آنسو مڑ آئے تھے۔ بینش اور باسط اب بھی ششدر تھے۔ یہ جذباتی سین اور لمبا چلتا اگر بازلہ آ کر کٹ نہ کرتی۔ مزمل بھائی، آپ ادھر ہیں؟ میں آپ کے کمرے میں کھانا لے کر گئی تھی، بازلہ نے بے خیالی میں کہہ دیا۔ جب اس نے مزمل کو اپنی ماں کے گلے سے الگ ہوتے دیکھا تو زبان پر ہونٹوں سے بریک لگائی۔ مزمل بغیر کچھ بولے اپنے روم میں چلا گیا۔ بلقیس نے سوالیہ نظروں سے ممتاز بیگم کو دیکھا۔ انہوں نے سر کو اثبات میں ہلایا۔ بلقیس ساری بات سمجھ گئی۔ انہوں نے اپنے خاموش آنسو صاف کیے اور اپنی بہو اور بیٹی کی طرف دیکھنے لگی۔ بازلہ کو بھی کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ کھانے والی ٹرے اس کے ہاتھوں میں تھی۔ وہ کھانے کی ٹرے اٹھائے ہوئے پھر سے مزمل کے روم کی طرف چل دی۔ مزمل کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ مزمل لان کی طرف کھلنے والی کھڑکی میں کھڑا تھا۔ بازلہ نے کھانے کی ٹرے سینٹرل ٹیبل پہ رکھی اور مزمل کے پیچھے کھڑی ہو کر بولی، بھائی کھانا کھا لو، آپ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ مینگو ملک شیک اور فروٹ چاٹ بنا کر آپ کے فریج میں رکھ دی ہے، کچھ اور چاہیے تو بتا دے۔ بازلہ ٹی وی رپورٹر کی طرح تیز تیز بول رہی تھی۔ مزمل پلٹا اور غور سے بازلہ کو دیکھا۔ اس کے پاس گیا اور شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اور کچھ نہیں چاہیے، تم جاؤ۔ بازلہ چل پڑی۔ ابھی اس نے 2-4 قدموں کی مسافت طے کی ہوگی۔ مزمل کی آواز نے اس کے قدم روک لیے۔ رکو بازلہ۔ مزمل چلتا ہوا ایک بار پھر سے بازلہ کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ اس نے انتہائی اپنائیت سے بازلہ کی پیشانی چوم لی، پھر ہاتھ کے اشارے سے جانے کو کہہ دیا۔ بازلہ روم سے باہر نکل آئی تھی۔ وہ کوریڈور سے چلتے ہوئے نیچے لاؤنج میں جاتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ شش و پنج میں مبتلا تھی۔ وہ تمام تحریفوں اور تعویلوں کے ساتھ بھی یہ گتھی سلجھا نہیں پائی۔ پہلے مزمل اس کی ماں کے گلے لگا، پھر اس پر محبت اور شفقت کی بارش کر دی۔ مزمل اس کو چھوٹی بہنوں ہی کی طرح شروع سے پیار کرتا آیا تھا۔ آج اس کی محبت کچھ مختلف سی تھی۔ بازلہ روم سے باہر نکل آئی تھی۔ وہ کوریڈور سے چلتے ہوئے نیچے لاؤنج میں جاتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ شش و پنج میں مبتلا تھی۔ وہ تمام تحریفوں اور تعویلوں کے ساتھ بھی یہ گتھی سلجھا نہیں پائی۔ پہلے مزمل اس کی ماں کے گلے لگا، پھر اس پر محبت اور شفقت کی بارش کر دی۔ مزمل اس کو چھوٹی بہنوں ہی کی طرح سے شروع سے پیار کرتا آیا تھا۔ آج اس کی محبت کچھ مختلف سی تھی۔ بازلہ آ بھی جاؤ۔ بینش کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ اس نے دیکھا وہ لاؤنج میں اکیلی ہی کھڑی تھی، باقی سب گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ ماڈل ٹاؤن سے معراج کے کا سفر باسط اور بینش نے اکھیوں ہی اکھیوں میں باتیں کرتے ہوئے کاٹا۔ پچھلی سیٹ پر ممتاز بیگم سوچ رہی تھی، عاقل انصاری کا آج سامنا کیسے کروں گی؟ بلقیس کو لگا آج اس کی محبت کا ثمر مل گیا۔ بازلہ یہ سوچ رہی تھی کہ مزمل بھائی آج اتنے جذباتی کیسے ہو گئے؟ وہ مزمل کو جذبات سے ماورا شخص سمجھتی تھی۔ اس کا سوچنا ایک حد تک ٹھیک بھی تھا۔ جو بھی تھا، جیسے بھی تھا، بازلہ آج خوش بہت تھی۔